الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ الی یوم الدین احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وبارک وسلم کثیرا کثیرا ابدا ابدا اما بعد۔ ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد، صحابہ کرام، اہل بیت و اولیاء امت پر میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ کرام، اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمت نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ قرآن و حدیث میں اتنی تاکید دعا کی آئی ہے، ترغیب آئی ہے، فضیلت آئی ہے، جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ ہم سب کو دعائیں اخلاص والی عطا فرمائے، دعا میں اثر عطا فرمائے۔ تو آج کے خطبے کی قرآنی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ اے انسانوں، اے لوگوں، تم مجھ سے دعا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ تم مجھ کو پکارو، میں سنوں گا، مانگو میں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر میری عبادت سے پیچھے ہٹتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ جو اللہ کی عبادت سے اپنے کو بڑا سمجھ کر منہ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، وہ ذلیل و خوار کر کے ان قریب ضرور دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اصل تو مستحق اللہ ہی ہے، جس سے مانگا جائے، جس کے سامنے تڑپا جائے، جس کے سامنے الہا وزاری کی جائے، جس کے سامنے حاجتیں پیش کی جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے۔ آگے خود کی اور ایک آیت، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے لوگو اپنے رب سے دعا کرو تضرع و زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ تضرع مانے تڑپ، رونا آ رہا، تڑپ رہے۔ اب 3 دن کا بھوکا ہمارے آگا حاجی صاحب کے پاس ہے تو رو رہا ہے، 3 دن رکا ہوں، تھوڑا کھانا دو۔ ارے دیکھ رہے ہیں رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ارے جان دے بھائی، آپ کو بھوکا دکھ رہا ہے، 3 دن بھوکا، کھانا نہیں کھایا، دو جو آیا دو، بریانی کھانا۔ طلب ہونا، تضرع مانے عاجزی نظاری، ایسی جگہ رونا ہے۔ آدمی بے بس، اپنے آپ کو محتاج ثابت کرے، نادم شرمندہ ہو، تڑپ رہا ہے وہ تضرع و زاری کے ساتھ۔ قرآن میں کیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا و خفیا، رب پہ دعا کرو، اکڑ کے نہیں کرنا، تضرع تڑپ کے دعا کرنا، روتے دعا کرنا، وہ خفیہ طریقے پر، جتنا پوشیدہ دعا کرتا پڑا ہے۔ دعا میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دعا کرو، عبادت ویسی ہے۔ رونا نہیں آیا تو کوشش کر کے رونا لاؤ، کوشش کے بعد بھی رونا نہیں آیا تو کم از کم رونے کی صورت بناؤ تاکہ عاجزی ہو۔ مولانا روم مستقل فرماتے ہیں رونا بڑا سرمایہ ہے۔ آج ہم کو نماز رونا نہیں آتا، کہیں اللہ ہم کو معاف، دل سخت ہو گئے، نہ دعا میں رونا آتا، نہ نماز رونا آتا۔ جتنا بندہ قریب ہوتا اللہ سے
اس کو بندگی ایسا ہوتا اس کے اندر عاجزی رہتی، طلب رہتی، سب کچھ کر کے سمجھا میں کچھ بھی نہیں کرا، سب کچھ خوبیاں کرتا، نیکیاں کرتا، خدمات کرتا، اطاعتیں کر کے سمجھا میں کچھ بھی نہیں کرا، اور تڑپتا انہیں۔ صدیق اکبر سرکار جانشین اول، صدیق اکبر جانشین اول، حدیث شریف میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر روئے زمین کے ساری مخلوق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضور نے کیا فرمایا؟ روئے زمین کے سارے انسانوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو یقیناً ابو بکر کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ پوری امت، پورے اولیاء ہے، صحابہ سب آ گئے اس کے اندر۔ ایسا مرتبہ اللہ نے صدیق کو عطا فرمایا، بچپنے کے ساتھ ہی سب سے ایمان لائے، ہر آڑے وقت کے ساتھ، غار میں بھی ساتھ، جان کی بڑھی گئی ہے، مال سب جو ہے خیرات قربان کر رہے ہیں، ہر چیز قربان کر رہے ہیں۔ کیفیت کیا ہے؟ جب خلیفہ ہوتے ہیں چڑیا کو کہتے ہیں اے چڑیا تو خوش نصیب ہے، تجھ کو حساب دینا نہیں، ابو بکر کو حساب دینے کا ہے۔ کاش میں تنکا ہوتا اچھا تھا، جانور کھا لیتے۔ آخری وقت آیا تو فرما وصیت کی بیٹی کو کہ مجھ کو نئے کپڑے میں کفن نہیں دینا، نئے کپڑے کے مستحق زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ بی بی عائشہ ابا جان کیا اتنے بھی محتاج نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، نئے کپڑے کے مستحق زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ خلیفہ ہے، خلیفہ ہو گیا، بڑی زیارت تھی تو پھر نکلے کپڑا لے کے، جو پورے بادشاہ ہو گئے عرب کے تو اپنے کارواں کو نکلے، یہاں منسٹر بنتے، توڑو روڑا بناؤ، پھر توڑو پھر بناؤ، کھاؤ پیسہ، پھکٹ کی روٹی، حرام کا مال کھاؤ، پورے چور بازاری۔ پورے اسلامی خلیفہ ہیں، قیامت تک ایسی حکومت نہیں جو سرکار صحابہ کی حکومت پہ بادشاہ بنے بعد بھی کپڑے لے کے بیچنے، کپڑے کاروبار دے۔ لوگ بولے حضرت آپ تو بادشاہ ہو گئے، اسلام کے امیر المومنین ہو گئے، یہ حکومت کا کام کون دیکھے گا؟ مت کریے، بیٹھے ہی ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، اپنے آپ میرے کرو، صرف 30 روپے تنخواہ، 30 روپے گھر چلنا مشکل ہے۔ بیوی بولی اتنا پیسہ تھا، کاروبار دے، اور جو اب تنگی ہو گئی ہے، ہر مہینہ میٹھا بنتا تھا، ایک پیسہ روز نکالے، آخری مہینے میں تھوڑا میٹھا بنائے، چونکہ ہمیشہ میٹھا بنتا تھا گھر میں، تو پوچھے کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ کہ بولے بڑے کاروبار تھے، تاجر تھے، کو پیسہ تھا، جب سے آپ خلیفہ بادشاہ ہوئے ہیں تنگی ہو گئی، بجائے پیسہ کمانے کے یا تو لوٹتے رہے، پورے کھا جاتے اربوں روپیہ، تنگی ہو گئی، اس لیے میں ہر مہینہ ایک پیسہ نکال کے میٹھا بنائی 2 روپے کا، تو لکھ دیا بیت المال کو، حکومت کو، کہ میرے گھر کا خرچہ 28 روپے میں چل سکتا ہے، میری تنخواہ میں 30 میں 2 روپے کم کر دیے جائیں۔ اللہ، قیامت انبیاء کی حکومت کی، خلفاء کی، پوری دنیا میں، سعودی اور امریکہ میں آج خطبے میں نہ پڑھاتا ہے چاروں۔ اسلامی طریقہ، اللہ کے پسند کا طریقے میں حکومت کیسی؟ جیسا اللہ پسند کرتا ہے، جیسے پیغمبر پسند کرتے ہیں، مکمل انصاف، یہ پیسہ نہیں، پبلک کا پیسہ ہے نہیں لینا، نہ بیٹا کو جب مامی درگاہ پر، پورے خلفاء کی کیفیت۔ وہ اتنے مقام ہیں، ایسی خدمت ہے، دعا کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو بندہ جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا اپنی بندگی کا احساس ہوتا ہے، اور جتنا دور رہا اتنا اکڑتا، ارے میری شان ہی کچھ اور ہے، میں فلاں ہوں، ایسا ہوں، سمجھ جانا اللہ سے دور ہے۔ جتنا قریب ہوتا ہے، میں سب کچھ کر کے میں کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، سب کچھ کیا ہوں پھر بھی کچھ نہیں۔ تو دعا میں تڑپ ہونا، عاجزی ہونا، گڑ گڑانا، آنکھوں میں آنسو آنا۔ امام حسین کے ساتھ امام علی زین العابدین حج کو تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ میں پیر اندر رکھے، مسجد حرام میں لبیک اللہم بولے، ایک بار بولتے ہی اتنا اللہ کا خوف طاری ہوا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پورے سادہ دنیا میں امام حسین العابدین، امام حسین کے بیٹے، اللہ ہم کو وہ تڑپ دے، وہ عاصی دے، ان کے ساتھ فرماتا ہے کہ دعا کرو کیسے؟ تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، روتے ہوئے، اپنے آپ کو مجبور بتاتے ہوئے، خفیہ آہستہ۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔